یہ پیغام آکسفیم ان پاکستان کے پروجیکٹ کریٹنگ اسپیسز ٹو ٹیک ایکشن آن وائلنس اگینسٹ ویمن اینڈ گرلس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. کریٹنگ اسپیسز جو کہ حکومت کینیڈا کے مالی تعاون سے کام کرتا ہے جو ان کو گلوبل افیئرس کینیڈا کے ذریعے فراہم کیے جاتے ہیں. آج کی ہم آواز پوڈ کاسٹ سیریز کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ اداکار ہیں، ڈائریکٹر ہیں، پروڈیوسر ہیں. انہوں نے ہم سفر جیسے ہٹ ڈرامہ سیریلز ڈائریکٹ کیے ہیں اور منٹو جیسی ایک ہٹ مووی میں ایکٹ بھی کیا ہے اور ڈائریکٹ بھی کیا ہے. السلام علیکم سرمد، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں اچھا بھلا سا، آپ بتائیے. زبردست سر. آج ہماری کوشش تھی آپ کے ساتھ تھوڑا اس مردانگی کے آئیڈیا کو ان پیک کیا جائے. آج کل کانورزیشن بہت زیادہ یہ ہو رہی ہے ٹاکسک میسکولینٹی کے بارے میں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آئی تھنک کافی لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں، ان کو لگتا ہے ساری مردانگی ہی ٹاکسک ہے، یا آپ کو لگتا ہے کچھ اثرات مردانگی کے ٹاکسک ہیں جو اس ٹاکسک میسکولینٹی ٹرم میں آتے ہیں؟ رویے میرا خیال دیکھیں بنیادی طور پہ تو وہی کہ وہ رویے جن کو بہت عرصے تک ہم نے بغیر کسی سوال جواب کے، بغیر ان کے بارے میں خود اپنی کوئی رائے بنائے یا ان کا کسی قسم کا انالیسس کیے بغیر بس ہم ان کو فالو کرتے رہے، رائٹ. اس میں رویوں میں چھوٹے چھوٹے رویے بھی شامل ہیں، جیسے روزمرہ کی زبان میں بہت سی چیزیں ایسی موجود تھیں، کچھ آپ کے رولز کے حوالے سے، آپ کے ڈیوٹیز کے حوالے سے. سو آئی تھنک کہ یقیناً مطلب کسی بھی چیز کے اوپر ایک پورا کمبل پھینک کے کہہ دیا جائے کہ بس اس سب کو گند ہے، اس کو دبا دیا جائے، اجھل کر دیا جائے، دیٹ از آلسو این ایکسٹریم کیس. بٹ اس ریاکشن کو بھی بالکل بے بنیاد نہیں کہا جا سکتا کہ اگر کوئی ریاکشنری ہو کے ایک دم ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، کیونکہ واقعی اس کے اندر کچھ ایسے زہریلے مواد پنپ رہے تھے، پھل پھول رہے تھے، جن کے بارے میں بات چیت بہت عرصے سے کھل کے نہیں کی گئی. سو نہیں مطلب اس کو کل کو کہنا کہ جی یہ سب خراب ہے، نہیں، اس کے یقیناً کچھ جو عناصر ہیں اس میں، جو چھوٹے ایلیمنٹس ہیں اس میں بہت بہت زیادہ پرابلمس ہیں. آپ نے بہت بہترین طریقے سے آرٹیکولیٹ کیا ہے کہ سوال اٹھانے کی ضرورت ہے، بیکاز اکثر جب میل پریولیج کی بھی بات کی جاتی ہے، آئی تھنک جواب یہ آتا ہے تو پھر ہم کیا کریں، ہم مردوں کو مار دیں؟ نہیں، مطلب اگر ہے ہمارے پاس میل پریولیج تو ختم کر دیں. اتنی سی بات سے بھی اگر شروع کیا جائے کہ سوال تو اٹھائیں، چیزیں کیا ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ایسی تھوڑی چیزیں ہیں یا رویے ہیں جن پہ تھوڑا سا ہمیں سوال اٹھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں آئی ایم شیور کبھی بھی یہ کوئی وہی بات ہے کہ جو اتنی دہائیاں صدیاں کہہ لیجیے ان پہ جب محیط کوئی خرابیاں ہوتی ہیں، ان کو صرف محض وہی بہت سے عوامل پھر آپ کو جو ہے نا ایکٹیویٹ کرنے پڑتے ہیں. کوئی بات چیت صرف ایک یا چند سوالوں سے شاید نہیں ہوگا. اٹ نیڈز اے پراپر ڈیزائن، اٹ نیڈز اے پراپر کلیکٹیو انرجی، کلیکٹیو تھاٹ سب کی چاہیے. مگر بنیادی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ جو جس کا اپنا شعبہ ہے، اگر وہ اس کی بات کرنے کی بھی ایک پریکٹس کر لے. مجھے لگتا ہے ابھی ہم نے ایک اور کمبل یہ پھینکنا شروع کر دیا ہے کہ ہر کسی کے سر کے اوپر، ہر کسی کے کندھوں کے اوپر ہم نے کہا کہ اسی نے اگر کوئی ٹھیک کر رہا ہے تو بس اب یہی سب ٹھیک کرے گا، یا اگر یہ کوئی برائی کر رہا ہے تو یہی سب برائیاں کرے گا. آئی تھنک وہ بھی ایک ایکسٹریم کیس ہے. تو اگر میں جیسے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو یقیناً میں اپنی جو بھی کیا کہنا چاہیے تعلیم و تربیت ہو گئی، یا میرے ایک خاص خطے علاقے سے اگر میرا تعلق ہے، وہاں سے جو سوشو اکنامک کلاس ہے، پھر جو میرا کام ہے، میں اس کے بارے میں کوئی لمیٹڈ بات چیت کر سکوں گا. وہ جو ایک انٹائٹلمنٹ ہے اس سے بھی مجھے بہت زیادہ پرابلم ہے کہ کوئی بھی کھڑا ہو کے سوچتا ہے کہ اچھا اس کے پاس اتنا علم اور اتنی تحقیق اور اتنا اثر موجود ہے کہ وہ بس وہ کیا کہتے ہیں کہ بس ایک میں ایکسپرٹ ہوں، ہاں، مجھے اور سب میں پتہ ہے. شور مچاؤں گا تو بس یہ میری ڈیوٹی میں بھی شامل ہے. تو کچھ بنیادی سوال تو دیکھیں وہی ہے کہ چلیے لیبل سے کسی کو پرابلم ہو رہی ہے یا کسی ٹرم سے کسی کو پرابلم ہوتی ہے. چھوٹی سی اگزامپل دوں گا. ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ وہ جو پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، ان کے ساتھ ایک بہت مختصر سا ایک دفعہ گفتگو کا مجھے اتفاق ہوا. کوئی پرسپیکٹیو کام ہم کرنے کا سوچ رہے تھے. تو مجھے اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے صرف یہ خیال ہے، میں نے کہا کہ کچھ چیزوں کی جو اصطلاحات ہیں ان میں اتنی خرابی ہے. جیسے جب آپ منصوبہ بندی کہتے ہیں تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے کوئی سڑک بن رہی ہے یا کوئی پل تعمیر ہو رہا ہے یا ایئرپورٹ بنے گا، رائٹ، یا محلے کے گٹر کھولنے ہیں. تو مطلب منصوبہ بندی سے تو وہی کہ ابھی ریسنٹلی میں نے ان کی کیمپین دیکھی کہ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کیمپین، وہ جس میں وہ براؤن لفافے
سروں پہ سب نے چڑھائے ہوئے ہیں, اور انہوں نے لفظ سے منصوبہ سازی کر دیا. گو کہ وہ بھی کوئی بہت, اٹس ناٹ اے بگ لیپ, بٹ اسٹل آئی تھاٹ کہ کہیں چھوٹے چھوٹے, چلے اگر اصطلاحات سے ہم کو مسائل ہیں تو ہم ان کو پرے کر کے, اب کوئی چڑھ رہا ہے کہ جی یہ ٹاکسسٹی کا لفظ استعمال نہ کیا جائے, یا کوئی چڑھ رہا ہے کہ اچھا بھائی فیمنزم کی بات نہ کی جائے, تو ان کو پیار محبت سے پہلے تو گفتگو شروع کی جائے کہ اچھا بھائی چلیے اصطلاحات سے مسائل ہیں اگر آپ کو, یا چڑھ چڑھ رہی ہے آپ کو, تو اب بنیادی طور پہ کیا کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بنیادی طور پہ اگر صرف یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی انسان پہلے اور جینڈر بعد میں, تو آئیں ذرا پہلے والی چیز کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں. تو بائیفیکیشن کے بارے میں, یا اس سیگریگیشن, یا جو یہ کہ ڈیوائڈ ہے, اس کو کم کرنے کے لیے کوئی بھی گفتگو, کوئی بھی سوال میرا خیال ہے تحمل سے, پیار محبت سے اگر کیا جائے تو انیشیٹنگ اے کانورسیشن آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ. اس سیریز سے ہمارا یہی مقصد ہے, ہم نے اس کا نام ہم آواز بھی اس لیے رکھا ہے کہ مل کر ایک بات تو کریں. ہم اکثر کانورزیشن میں ٹاکنگ ٹو پیپل مردوں سے کم کی جاتی ہے, ان کو بھی تو سمجھانا, ان کو بھی تو ٹیبل پہ لانا. آپ نے شعبے کی اگر بات کی, آپ اب زیادہ سوچتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں ایز اپوز ٹو وین یو اسٹارٹیڈ. اگر ہم جرنی دیکھیں آپ کی, یہ باتیں اور یہ سارے آئیڈیاز, ہاؤ مچ آف دیٹ ہیز ایجوکیٹڈ یور ورک؟ دیکھیں ارتقاء تو بہت ضروری ہے, رائٹ, اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے, اور وہ اگر نہیں ہو رہا تو میرا خیال ہے کوئی خرابی ہے آپ کے جرنی میں. لیکن بہت سی چیزیں آرگینکلی آپ سیکھتے جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے ہم تعلیم اور تربیت کی بات کرتے ہیں, تعلیم اور تربیت سے بھی کہیں زیادہ کبھی کبھار ایکسپوجر, مطلب وہی یونیورسٹی سے سب لوگ نکلے ہوتے ہیں, کسی کا تھوڑا سا زیادہ ایکسپوجر ہو جاتا ہے, چاہے وہ کسی کی گفتگو کے حوالے سے ہو, کسی ایکسپیرینس کے حوالے سے ہو, وہ بہت ضروری ہے. تو یس, I'll be honest, I think پچھلے کچھ سالوں میں تو ہم سب لوگ ذمہ داری اور if I can say very honestly ایک عجیب سے خوف کے اندر بھی بہت سی چیزوں کے ساتھ, جہاں پہ ہم شاید پوری سمجھ بوجھ نہیں بھی رکھتے تو we just brush it away کہ اچھا کوئی غلط بات نہ ہو جائے. تو ایک آرگینک ارتقاء ہے جس میں تعلیم اور آپ کی نالج کا سوال آتا ہے, پھر آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں ان فارچونیٹ لوگوں میں سے تھا کہ جہاں کم از کم آئیڈیالوجی کے مسائل نہیں تھے, آئیڈیالوجی کا ایکسپوجر یا اس کی تھوڑی سمجھ بوجھ بہتر تھی, گھر میں کچھ ایسا ماحول نہیں تھا. چھوٹے چھوٹے ڈیفینیٹلی, میں ایک نارمل پنجابی فیملی سے میرا تعلق ہے, کیجول ٹاکسسٹی بہت مطلب مواقع پہ نظر آ جاتی تھی. تو اب کام کے حوالے سے یقیناً اگر نہیں بھی ہم سوچتے تو میرا خیال ہے سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر مجھے کسی چیز سے تھوڑی سی چڑ چڑھنا شروع ہو گئی ہے, وہ یہ ہے کہ برائے نام کا ووکنس جو ہے نا, میں اس سے بہت اختلاف رکھتا ہوں. کہ میں باکسز کو چیک نہیں کرنا چاہتا کہ میں نے ایک ٹاپک پہ بات کر لی, یا میں نے ایک ٹاپک پہ کچھ کام کر لیا, میں اس ٹاپک پہ بات کیا کر رہا ہوں یہ بہت اہم ہے. تو مجھے صرف وہ یہ کہ وہ جو جھنڈا ہے وہ صرف ایک گاڑا نہ جائے کہ جی میں نے یہ ٹاپک پہ بات کر لی. سمپلی اسپیکنگ بہت سے ٹاپکس ایسے جن کے بارے میں میری نالج نہیں ہے, رائٹ, اور وہ کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی گھمبیر یا کوئی ڈینس بات ہی ہوگی. لیکن کیا ہم وہ سب کچھ جب ایڈریس کرتے ہیں, کیا ہم اس کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں, ہم کیا نازک, آپ کہہ لیجئے, مجھے کانٹروورشل لفظ اچھا نہیں لگتا, مجھے لگتا ہے کہ متنازع سے تو صرف آپ ایک فاصلہ بنانے کی کوشش کریں. کچھ نازک سینسٹیو باتیں ایسی ہوتی ہیں, ان کے بارے میں آپ کی تعلیم بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو اپنے کام میں کوشش کرتا ہوں جی, مطلب آئی ایم شیور کہ کچھ تو ایک بنیادی چیزیں ہوپ فلی ٹھیک تھیں, یا کچھ جو غلطیاں تھیں ان کو دھیرے دھیرے آپ بھی آبزرو کرتے ہیں. عمر کا بہت اس میں عمل دخل ہے, آپ جب ریفلیکٹ کرتے ہیں آپ کو سمجھ آتی ہے. بٹ شیور آئی فیل کہ ایٹ لیسٹ ایک اویئرنیس یا ایک سینس آف رسپانسبلٹی, جو کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ اچھا یہ, اب میں ایک لائن ڈرا کرتا ہوں کہ مجھے کسی کو اپیل کرنے کے لیے, یا صرف کسی ایک ایک سیکشن آف وائسز کو صرف سنانے کے لیے یا ان کے لیے نہیں, بلکہ خود کو مجھے کیا فرق پڑ رہا ہے, یا خود کو مجھے کیا اس میں اسٹیٹمنٹ میں دینے میں کیا چیز آگے بڑھ رہی ہے. سب سے خوبصورت بات یہی ہے کہ وہ چیک باکس نہ کریں, آپ اپنا سچ بتا رہے ہیں. اگر آپ ایک انسان ہیں تو اس میں اچھائی بھی ہوگی, برائی بھی ہوگی, 6 چیزیں ہوں گی. دوسری طرف سے یہ بھی جب بیک لیش آتا ہے کہ یہ چیزیں دکھائیں ہی نہ, وہ بھی جو آپ ووک کلچر یا کینسل کلچر کی بات کریں وہ بھی غلط ہے, کیونکہ آپ نے عمر کا تقاضا مجھے کرا ہی دیا ہے
تو اگر ہم تھوڑا آپ کے بچپن میں جائیں تھے کہ جو لفظ ہوتے ہیں ٹاکسسٹی سینسٹیوٹی یہ ایبسٹریکٹ میں تھوڑے شاید سمجھنا مشکل ہے. بٹ آپ نے بھی بات کی آپ بھی پنجابی ہاؤس ہولڈ میں بڑے ہوئے ہیں, میں بھی کراچی میں سکھ سندھی ہاؤس ہولڈ میں بڑا ہوں. بڑے واقعے ایسے ہوتے ہیں جو اب ہم دیکھتے ہیں ہوتے ہیں او ادھر مردانگی امپوز کی گئی اور شاید ہم نے اپنے جذبات دبائے یا اپنا آپ تھوڑا دبایا ایک کنفارم کرنے کے لیے ایک آئیڈیا پہ. تو کچھ ہیں آپ کے بھی بچپن کے ایسے واقعے جو آپ کو یاد ہم آتے ہیں؟ سب کی زندگیوں میں بھرے پڑے ہیں, اور پھر اس میں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو میں ایکسپوجر کی بات کر رہا تھا, تو شاید تعلیم کی یا آئیڈیالوجی کی کوئی پرابلم نہیں تھی, لیکن چونکہ سوچا نہیں گیا تھا ان چیزوں کے بارے میں, تو بہت سے ایسے رویے تھے جو لوگ وہ رویے ڈسپلے کر رہے تھے وہ شاید وہ کسی ایسی جگہ سے نہیں آ رہے تھے کہ جی ہم جان بوجھ کے یا اس ہم چیز برے کی ہیں. خرابی کے اندر ہم نے بھی اپنی خرابی کا حصہ ڈالنا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے ہمارے گھر میں آئی ریممبر کہ ہماری دادی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وی ہیڈ ویری لولی بانڈ, بٹ ان کی جو اپ برنگنگ تھی اس میں ان کے لیے لڑکے اور لڑکیوں کے رولز فرق تھے, ان کے لیے چیزیں فرق تھیں. مطلب مجھے یاد ہے کہ میں اور میری بہن جو ہے کنول, ہم دونوں کے بہت سے شوق اپنے بہت ہی وہ کیا کہنا چاہیے جینڈرز کے اگینسٹ جاتے تھے اکارڈنگ ٹو دیم, رائٹ. مطلب اس کو بہت شوق تھا وہ سب کام کرنے کا جو لڑکے کرتے ہیں, گڈی اڑانی ہے, کرکٹ کھیلنا ہے. اچھا مجھے شوق تھے کہ جی اچھا جی اندر ہی گھس کے رہنا ہے, درخت پہ چڑھنا ہے, لائک سو وہ بہت سی, لیکن آئی تھنک وہ بہت سے تانے تشنے بچپن سے سنے ہم نے ان چیزوں کے حوالے سے, چال ڈھال کے حوالے سے. اچھا جی یہ لڑکا ایسے کیوں چل رہا ہے, یہ لڑکی ایسے کیوں چل رہی, یہ کامن جو چیزیں ہوتی تھیں. اور یہ کبھی کبھی وہ ہوتا تھا کہ ہاں کوئی اگر شادی ہے یا کوئی گھر میں زیادہ لوگ اکٹھے ہیں تو سب کی آواز جب مل کے کوئی اس طرح کی بات آپ کے کان میں پڑتی تھی تو بہت تکلیف بھی ہوتی تھی کہیں تو وہ چیزیں لے کر اگر آپ سوچیں تو اس طرح کے بہت سے مطلب چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں بچپن میں میرے بھی, جن کے بارے میں وہی کہ آئی تھنک اس کو کبھی کوئی برا نہیں سمجھتا تھا. مطلب ہمارے جو بڑے تھے, مطلب خالو ماموں چاچا وغیرہ سارے, مطلب ان کے لیے تو عام ہوتا تھا کڑیاں ونگر کی کرنا پہ ہیں, کڑیاں ونگر کیوں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا کسی کے لیے ہو رہا ہے, اے منڈیا تے کرنے والے کام نے, تیرے کرنے والا کام بھی نہیں, لائک سو وی ڈڈ گرو اپ ہیئرنگ a lot of that. And honestly, nobody thought that it was a problem. I think that is where the main problem was. That but وہی کہ کبھی بھی اس پہ تنبیہ اتنی شدید نہیں ہوتی تھی کہ I think all boys school was a big problem. I think like I went to an all boys school. میرے کافی تھیراپی بلز اسی وجہ سے ہیں کہ آئی وینٹ ٹو این آل بوائز اسکول. So I'm just saying کہ اس میں ایک بنیادی مسئلہ ہے بہت بڑا, مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ سیویئر سیگریگیشن جو ہے اس میں بہت بڑا پرابلم ہے. تو وہ بہت سی چیزیں تھیں میرا خیال ہے, اور وہ بھی ہمیں بھی سمجھتے ہی سمجھ میں آئی کہ آپ یہ تو ایک پرابلم ہے, رائٹ. اب جس طرح مجھے لگتا ہے جو اب جو جنریشن ہے, جو ہماری اولادیں ہیں آگے سے, تو ان کے ساتھ جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ریفلیکٹ کرتے ہیں, اچھا یہ تو ایسے نہیں, مطلب جس طرح کنول جو ہے وہ تو بہت ہی مطلب اب ہر وقت مطلب تلوار ہاتھ میں لے کر تو وہ مطلب چیزیں فکس کر رہی ہوتی ہیں نا کہ یہ ایسے نہیں ہوگا بس. تو وہ مائی نیفیوز اینڈ نیسز, تو کوئی اگر وہ بول دے گا کہ جی میں نے نہیں ماما کا بیگ پکڑنا, یہ تو لڑکیاں پکڑتی ہیں, لائک اگر میرے نیفیو نے یہ بات بول دی ہے تو وہ تو اس کی پھر ایک کلاس ہوگی, رائٹ. یا یہ کہ میں تو یہ کرنے جا رہا تھا تو نور جہاں میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتی, میں باہر جا رہا ہوں کہ so like small things like that. But now we know that we need to sort of طریقے سے ان چیزوں کو فکس کیا جا سکتا ہے. اور یہ سب ان کی بات نہیں, بڑوں کے بھی رویے ایسے ہی ہیں جو وہ چھوٹی چھوٹی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے آئی تھنک ہم سب کو ٹراماز بھی ہیں. اٹس آلموسٹ لائک اکثر آپ جب اسکول کی گھنٹی بجے آپ اسکول کے اندر جا رہے ہیں, آپ وار موڈ میں جا رہے ہوتے ہیں, بیکاز ناٹ اونلی آپ کی مردانگی ہے بٹ آپ نے دکھانی بھی ہے. اٹس آلموسٹ لائک اے کمپٹیشن کہ سب اپنی مردانگی امپوز کریں گے ایک دوسرے پہ, آپ کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں. تو ایون چھوٹی چیزیں لائک مرد رو نہیں سکتا, جو کلچرل ہیں, جو کہیں ریلیجن سے نہیں آ رہی ہیں یا ادھر ادھر سے نہیں آ رہی ہیں, دیز کلچرل نوشنز ریئلی ہرٹ اس. اور وہ جو پورا اسپیکٹرم ہے ایموشن کا, وہ مردوں سے بھی چھپا کے رکھتی ہیں, آپ کو ایکسیس نہیں دیتی ہیں. سو دس آئیڈیا آف ہاؤ مردانگی یا نوشن آف مردانگی ہرٹ مین, واٹ آر یور تھاٹس آن دیٹ؟
دیکھیے یس بائی آل مینس مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو ٹاکسک میسکولینٹی ہے وہ ایک سوچنے کا انداز ہے، یا صرف یہ جو مردانگی کے ڈبے کے اندر سب کچھ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب ہماری ایک دوست ہے مولا جٹ اس نے بھیجا کوئی چیز، وہ تھا کوئی لپ بام کا تھا، اور اس لپ بام کا کوئی فلیور تھا کہ پتہ نہیں کوئی کاربن فلانا لائک لپ بام فار مین، تو مطلب وہ غصے میں تو انہوں نے کچھ Activated carbon. مغلظات ٹائپ ایک وہ جو ہے نا میسج آیا کہ ہاں ہاں بس بنا لو، مطلب بس مردانگی کے نام کے اوپر تمہارا جو لپ بام ہے وہ بھی جو ہے وہ براؤن اور بلیک رنگ کا ہوگا، اور اس کے اوپر یوں لکھا ہوا ہوگا، اور اس کا ذائقہ بھی جو ہے وہ سو آئی نو دا تھنگس، بٹ تو وہ جو ایک سوچ ہے وہ صرف مرد نہیں، میرا خیال اس کو وہ اس معاشرے نے مل کے وہ سوچ جس طرح سے، میں وہی بتا رہا ہوں کہ یوزلی جو میٹریارکس ہمارے ہاں ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کی ایک گھر کے اندر تو مطلب والد صاحب کا تو وہ یہ نا کہ ان کا تو وہ روب وہی ہوتا ہے کہ وہ شام کو آئیں گے تو ان کو بتایا جائے گا، لیکن پورا دن اب تو لیکن وہ سوچ ہم نے کس طرح سے اور کب ادھر بھی ٹرانسفر کر دی کہ وہ تو ہم اس کو روٹ خواتین کے تھرو بھی کرتے رہے، بہت سی دفعہ وہ نوشنز جو مردوں نے صرف اگر سپیو کر رہے تھے وہ سب کو افیکٹ کر رہے تھے، اینڈ آف کورس آئی تھنک اس میں مرد کی سفرنگ ہے، بٹ اس سفرنگ کا میں پہ وہی بولوں گا کہ وہ سفرنگ اتنی زیادہ اور پریولیجز کے ساتھ آتی ہے کہ sure there are people and I don't want to be insensitive to people's personal traumas or their personal sense of loss about it, but yes absolutely چیزیں کیوں نہیں اثر کریں گی، وہ میں نے بولا انسان تو ہے نا ایک بنیادی طور پہ، اور جس طرح کسی بھی اسپیشیز کے اندر مختلف انواع و اقسام کے لوگ ہوتے ہیں، تو آدمیوں میں بھی مردوں میں بھی مختلف طرح کے مرد ہوتے ہیں. there are people who are really affected by it. اسمال تھنگز لائک میں ابھی کسی ایک دن شو پہ آئی تھنک نعمان اعجاز ایک شو کر رہے تھے، اس کے اوپر میں بیٹھا ہوا تھا، تو کوئی ایسی انہوں نے بات کی کہ جی وہ ایک ڈرامہ تھا آپ کا، تو اس میں آپ نے ہیلیں پہن کے ڈانس کیا ہوا ہے، تو وہ ہاں تو وہ تمہیں مجھے بتاؤ کہ مطلب کیسا لگا، مطلب شرم آئی شروع میں یا یہ وہ تو ایسی کوئی بات کرتے کرتے پتہ نہیں ادھر سے ادھر ہم چلے گئے، تو بنیادی تو خیر اس کا جواب یہی تھا کہ اچھا بھائی کل کو اگر میں مطلب کوئی وائلنٹ کردار ادا کر رہا ہوں تو مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ میں نے ایک وائلنٹ اینگری فائٹنگ مشین کا کردار کیوں ادا کیا، بٹ پیپل وڈ کویسچن می اف I was like I have actually not heard too many men even say things like کہ یہ چیز میں نے اپنی ماں سے لی ہے، یا میں اپنی ماں جیسا دکھتا ہوں، یا میری ناک میری ماں جیسی ہے، یا میرے ہاتھ پاؤں میری ماں جیسے ہیں. Very few men say that, right? They would always want to be, and not only even the woke kind. I have not come across this expression. نہیں لوگ بولتے. تو میں سوچا تھا اچھا پھر ہم کیا بولتے ہیں، مردانگی کا جو اپوزٹ ہے اس کو کیسے اون کیا جائے، تو what would be the word for it? Would it be زنانگی؟ But then how many people in this room even اگر میں ان کو بولوں کہ آئیں اپنی زنانگی embrace کریں، I don't know, your mind is not going to sort of hear it right. So that ways it affects you, sure, it limits them. I feel ان کی growth رک جاتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہی وہ آپ ان کی سب سے بنیادی سطح پہ جو ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کہ یہ بھی آپ کو مان لینے کی ضرورت ہے کہ چلیے جینڈر کا ایک بایولوجیکل ایسپیکٹ ہے، لیکن وہ بایولوجیکل ایسپیکٹ کی بیلنس بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ چاہے آپ ان کو ہارمونز کہہ لیجیے، کچھ کہہ لیجیے، وہ ہارمونز آپ میں موجود ہیں، وہ خواتین میں بھی موجود ہیں، جو میسکلن ہارمونز ہیں آپ میں وہ فیمنن ہارمونز موجود ہیں. تو آپ پتہ نہیں کس طرح سے پھر وہ ان چیزوں کو بھی نگیٹ کر کے جب کسی کی سینسٹیوٹی کو بلاک کرنا شروع کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ حساسیت اور پھر اس حساسیت کا اظہار، وہاں سب سے بڑا پرابلم آتا ہے کہ آپ اظہار بھی نہیں کر سکتے، آپ حساس بھی نہیں ہو سکتے. اور پھر آئی ایم شیور دیر کمز اے ٹائم جب آپ کی وہی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے اور آپ پھر اپنا ایک سرٹن طرح سے. تو یہی پرابلم ہے جو آپ بھی کہہ رہے تھے، وہ جو مسئلہ ہے وہ بہت پریولیجز کے ساتھ آتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ پانی ایک بوتل میں جا رہا ہے اور اس کی 10 جگہیں ڈیم سے نکلنے کی، اور آپ نے 10 دروازے بند کر دیے اور صرف 11واں دروازہ کھولا ہے، تو سارا پانی جب وہاں سے نکلے گا تو سیلاب ہی آئے گا. سو پھر مین اگر آپ کہتے نہیں آپ رو بھی نہیں سکتے، آپ پیار کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، آپ سینسٹیو بھی نہیں ہو سکتے، تو شاید اکثر مردوں کو خود خیال بھی نہیں آتا کہ مجھے ہر وقت جو غصہ آ رہا ہے وہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ میں نے 10 دروازے اپنے ایموشنز کے بند کیے ہوئے ہیں، تو وہ نکلتا ہی صرف غصے میں. سو دیٹ ایمپیتھیٹک ٹیک می بی دیٹ
یا آئی مین اظہار آپ دیکھیں نا کہ مطلب صرف وہ نہیں ہے, ان کا اپوزٹ جینڈر کے ساتھ جو اظہار ہے, ہاؤ مینی بردرز اینڈ سسٹر ڈو یو سی کہ جو اپنا ایک دوسرے کے لیے وارمتھ کو کبھی پبلکلی یا سلائٹلی پبلک سیٹنگ میں ایکسپریس کرتے ہیں. یو اینڈ کول ہم لوگ تو بہت کرتے ہیں, مطلب وہ تو مطلب سم ٹائمز یو نو اور لوگوں کی بھی کسر پوری کر لیتے ہیں, بٹ وہ ہم بہت کم کرتے ہیں. وہی آئی تھنک ٹرانسلیٹ کرتا ہے اس میں کہ اچھا بھائی وہ جو بھائی موٹر سائیکل پہ چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے بہن کو کالج, اس نے کیوں ایک سخت سی شکل بس بنائی ہوئی ہوتی ہے, اس کو پتہ نہیں, بٹ وہی کہ وہ اکیلا تو نہیں ہے اس میں, یو نو وہ بھی کیا کیا عوامل ہیں اس کے پیچھے, بٹ سم ہاؤ وہ پھر اسی میں ٹیون ہو جاتا ہے. اس میں ایک انٹرنیٹ پہ کافی مذاق چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی اپنے والد کو جا کے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے کہا نہیں کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں, اور والد جواب دیتے میں نے کل تو تمہیں پاکٹ منی دی تھی. اٹس دا وے آف ایکسپریشن کہ میں تمہیں پیسے تو دے رہا ہوں. آپ نے جب بات کی تھی کہ لوگ اس طرح بات نہیں کرتے کہ آئی ایم ان ٹچ وتھ مائی زنانگی یا میری زنانگی ہے, ڈو یو تھنک کہ یہ جو زاویے ہم نے بنائے ہوئے مردانگی اور زنانگی کے, وہ زاویے ہی توڑنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح آئیڈیا ہے کہ زنانگی سینسٹیو ہے, یہ آئیڈیا ہی نہیں ایگزسٹ کرنا چاہیے ایز اپوز ٹو somebody saying کہ زنانگی ہے سینسٹیو اور ایز اے مرد مجھے میرے اندر وہ ہونی چاہیے, یا یہ ہونا ہی نہیں چاہیے آئیڈیا کہ سینسٹیوٹی صرف زنانگی میں آنی چاہیے. Agreed. I mean, I never thought about it like that, to be honest. But چلیے میں پہ وہی کہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں آپ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی ایک پری ڈسپوزیشن کے ساتھ یا اپنے پری سیٹ کے ساتھ آتی ہیں. شور کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے اندر, اب اس کو آپ وہی بایولوجی کہہ لیجئے, اس کو آپ مطلب اپنی ایولیوشن کہہ لیجئے, کچھ چیزیں اگر ہیں بھی ویسی, مگر ہم ان میں بنیادی طور پہ ان کو خطا یا خلا ان میں ہونا یا ان میں خامی ہونا ہی کیوں دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ وہ بھی ایک ڈبیٹ آتی ہے نا کہ اچھا نہیں سب تو نہیں ہو سکتا نا, مطلب اب بالکل اب مساوات اس طرح کے تو نہیں ہو سکتے. میں اس کو بھی ماننے کو اس حد تک تیار ہوں کہ اچھا بھائی بٹ ہاؤ ڈز دیٹ افیکٹ دیٹ پرسنز مور پرائمری آئیڈینٹیفیکیشن اور آئیڈینٹی وچ از ہیومن, یو نو. شور آپ نے چھوٹی موٹی کوئی سیگریگیشن کے, اور آئی ڈونٹ نو, مطلب میں اس طرح کی ڈبیٹ سے عام طور پہ اینگری ڈبیٹ سے بہت گھبراتا ہوں اب, تو وہ آپ کے پاس ہوں گے, آئی ایم شیور لوں گے, بس کوئی سائنٹیفک فیکٹ بھی نکال لیں گے, کوئی سوسیولوجی کی اسٹڈیز بھی نکال لیں گے. اگر کوئی چھوٹے موٹے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا بھائی کچھ اس ڈبے میں چیز ہے اور کچھ اس ڈبے میں چیز نہیں ہے, مرد اور عورت کے اگر دو ڈبے بنے, بٹ یا دے آر اسٹل لائنگ ان دس ون بگ باکس اینڈ دے آر ہیومنز, یو نو. So yeah, but what you said is also I think completely it sounds like a very interesting idea to at least think about کہ ہاں یہ associations یا یہ جو ہم نے connotations بنائے ہیں یہ بھی کیا learned ہیں, acquired ہیں, یا objectively ان کا واقعی. So I think it really calls for I'm not saying کہ اچھا بھی کہ ہارورڈ میں بیٹھ کے کوئی ریسرچ کرے, بٹ ہم سب کو شاید سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا مطلب جیسا خواتین کے ساتھ کوئی بہت ہی کوئی دھڑلے دار یا دبنگ خاتون ہوتی ہے تو آپ کہتے ہو مردانہ وار اس نے یہ کر دیا, رائٹ. سو آئی ڈونٹ نو لائک دس ایسوسیشن, شیور آئی ایم شیور یہ بھی کوئی, ہاں اٹ ہیز ٹو بی ایٹ لیسٹ دس ایکسپریشن از ڈیفینیٹلی ایکوائرڈ اور لرنڈ ایز اپوز ٹو اٹ بینگ یو نو بلٹ ان ٹو دا وی شیئر اے لو فار اسٹیج شو کلچر. تو اس میں جو ماہی منڈا ہوتا ہے, دیٹ ماہی منڈا کیریکٹر, وہ اسینشلی میسکولینٹی یا مردانگی پلے ہو رہا ہے اسٹیج پہ, وہ جینڈر پرفارم ہو رہا ہے. تو ایون دو ایک عورت کر رہی ہے, شی از پلینگ کوٹ ان کوٹ دا مین, شی از دا مین ان دیٹ. تو آپ نے ایک انگریزی محاورہ بہت اچھا ہے, لیٹ پرفیکٹ ناٹ بی دی اینیمی آف گڈ, کہ اگر ہم کہتے ہیں جی پرفیکٹ ورلڈ میں یہ آئیڈیاز نہیں ہونے چاہیے کہ کچھ ایموشنز مردانہ ہیں اور کچھ ایموشنز, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک ہم وہاں نہ پہنچیں ایز اے سوسائٹی تب تک ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہ کریں یا چھوٹی بہتری بھی نہ کریں. تو ہمارے سوسائٹی میں ایک بڑا خطرناک لفظ ہے کہ مرد بن, اور اس کے ساتھ جو جو چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں کہ تم مرد نہیں ہے, تو نے یہ کیا کیا. ایون شادیوں میں اگر کوئی سینسٹیوٹی دکھائے تو باقی مرد ہی اس پہ مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں کہ تو مرد نہیں ہے, تو کیا کر رہا ہے. تو یہ جو مرد بن کا ہماری سوسائٹی میں آئیڈیا ہے, اس کو کس طرح آہستہ آہستہ شاید خیالات سے تبدیل کریں, یہ پیار محبت سے. اپ ہل ٹاسک ہے. دیکھیے پھر میں وہ بولوں گا کہ ہمیں لگتا ہے سب سے پہلے تو کہ تعلیم و تربیت کہاں ہوتی ہے, کس طرح ہوتی ہے, اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے, رائٹ. آئی ایم شیور یہی سب باتیں بہت ڈگری یافتہ لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, یہی نوشنز بہت بہت پڑھے لکھے باشعور لوگوں کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں, یا وہ ایز اے کیجول سلر یا ایک ایکسپریشن وہ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں.
آئی تھنک یس کہیں نہ کہیں پھر وہی بات ہے, خرابی جتنی بڑی اور پرانی ہے, وہ جتنی مطلب یہ کیا کہتے ہیں دیرینہ مرض ہے یہ جو, تو وہ اس کو میرا خیال ہے ٹھیک کرنے کے لیے بہت سے عوامل کو ایٹ پلے لانا پڑے گا. بٹ یس آئی تھنک اگر کوئی آج ہی سوچ لیتا ہے, اور کم از کم جو اب ذہن نشوونما جن کی ہو رہی ہے ان تک ہی اگر ٹھیک کانشیسلی انکمفرٹیبل ہو کے, بٹ آپ جب پوری عوام الناس کی بات کرتے ہیں so I really don't know it is like کچھ مطلب شدت پسندی ہے, کچھ لوگوں کے اندر غصہ ہے, کچھ نہ سننے کی, اور ایک بڑا المیہ مجھے لگتا ہے, I don't know if it's the the digital age to be blamed for it. I think people are not good listeners anymore. لوگ نہیں, سب بولنا اچھا چاہتے ہیں, سب اپنی بات بتانا چاہتے ہیں. میں نے بہت کم لوگوں کو سنا ہے کہتے ہیں کہ اچھی بات میں نے سن لی تمہاری. Nobody wants to listen. So it's a big task I'm saying کہ اور اتنا شور ہے کہ already اس میں کسی بات کا آپ تک پہنچنا مشکل ہے. mobs and masses, ان تک بات کے لیے وہ ڈیوائڈ کیسے آپ ختم کریں گے؟ سب سے پہلے آپ خود میں یہ حوصلہ کیسا پیدا کریں گے کہ اچھا بھائی مجھے بات کرنی ہے اب ان سے تو وہ ایک عوامی اگر سطح پہ آپ بات کر رہے ہیں تو ادھر تو مشکل ہے. مطلب مشکل سے مراد یہ کہ بہت لمبا وقت درکار ہے, بہت سی بنیادی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. بٹ again it cannot be just social media, it cannot be just education, it cannot be just your upbringing, it's everything. تو مجھے بہت انٹرسٹنگ بات ایک دفعہ لگی آپ کو, مطلب ایک لٹریچر سے تھوڑا بہت تعلق جو میرا رہا, تو ہیرلڈ بلوم از a big name in English literature اور literary analysis اور criticism کے اوپر. تو وہ ہمیشہ جو لکھتے ہیں نا کہ مطلب if the reader wants to do this then he should, he always says she should, if she were to do this, and I think میں نے پہلی دفعہ جب پڑھا تو میں کافی اچھا, عورتیں بھی پڑھتی ہیں کتابیں, but like somebody as big as Harold Bloom doing that I'm sure is, تو وہی اگر ہم آج انفلوئنس کی بات کرتے ہیں یا انفلوئنسرز کی بات کرتے ہیں, بٹ وہی پھر وہ کسی ایک کتاب تک محدود نہیں ہو سکتا, وہ کسی ایک بات تک محدود نہیں ہو سکتا, وہ کسی صرف پروٹیسٹ اور اینگر سے نہیں نظر آ سکتا, اس کے پیچھے کچھ سینسٹیولی کرنا پڑے گا. کبھی کبھی لوگ یہ سیمانٹکس کو ڈسمس کر دیتے ہیں, بٹ سیمانٹکس سے ہی سوچ بدلتی ہے. بیکاز کلاسکلی ہسٹوریکلی دا مین ہیز بن دا یونیورسل جینڈر, ہی استعمال ہوتا ہے, تو پھر وہ کام بھی ایجوکیٹ کرتا ہے کہ جو میڈیکل ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں وہ مردوں کے بیسس پہ ہوتے ہیں, اینڈ اونلی ریسنٹلی لوگوں نے ریئلائز کیا ویٹ فیمیل باڈیز میں ریئیکٹ ڈفرینٹلی. تو وہ غلط علاج کرتے جا رہے تھے یہی سوچ کر کے جو مرد ہے وہ اسٹینڈرڈ ہے. اینڈ آئی ایگری وتھ یو, یہ بہت ہی پرانے خیالات ہیں اور ایسے نہیں بدلیں گے. جالب صاحب نے کہا ہے نا ورثے میں ہمیں یہ غم میں ملا, اس غم کو نیا کیا لکھنا. بٹ کچھ لوگ اب سننے کے لیے تھوڑا بہت تیار ہیں. اینڈ بالکل آپ نے صحیح بولا کہ غصہ, موب وائلنس بھی ہے. انفارچونیٹلی ہم نے کافی ریسنٹلی وائلنس کے بھی کیسز دیکھے. آکسفیم ہیز ڈن اے گریٹ جاب, انہوں نے ایک ریسورس بنائی ہے ہر صوبے میں کہ عورتیں اگر کوئی مدد چاہتی ہیں وہ دے کین کال, اٹس اے گریٹ انیشیٹو. تو جو مرد سننا چاہتے ہیں, ایک چاہت ہے, بٹ یہ نہیں سمجھ کے کہاں سے ایک ایمپیتھیٹک ایئر بنائیں. What would you say to them? Keep at it. کرتے رہیں. اور وہی کہ ہاں دیکھیں وہ ایک سوچ سے بھی فرق تو پڑتا ہے. وہ فرق شاید اس کا دائرہ بہت بڑا نہیں ہوگا, لیکن وہی کہ ہم سب کا صرف یہ سوچ کے کچھ نہ کرنا, اپنا کنٹریبیوشن نہ کرنا, وہ بھی بہت ہی ایک غلط رویہ ہے. بٹ مجھے وہ یہ کہ کہیں اس کنٹریبیوشن کے بارے میں ہم یہ ضرور سوچیں کہ ہم یہ کیوں کر رہے تھے. میں پھر سوری آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ لائک اے ہیٹر, بٹ مجھے لگتا ہے کہ اب بہت کنوینئنٹ ہو گیا ہے اپنا حصہ ڈالنا چیزوں میں, کیونکہ ہم ایک ٹویٹ سے, ایک سوشل میڈیا کی پوسٹ سے, ایک لائک سے, ایک کامنٹ سے ہم اپنا حصہ سمجھتے ہیں ڈل گیا. لیکن چونکہ ہم زندہ لوگ ہیں, ہم اصل زمین پہ رہتے ہیں, ہم روزمرہ کے ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں, تو شور اٹ ڈز کنٹریبیوٹ. آئی تھنک دس از اے بگ ریولیوشن, بٹ آئی ڈو فیل کہ وہ جو تانا آسانی تھوڑی سی ساتھ آئی ہے, تو نہیں, اس کے بارے میں تو سوچنا بھی پڑے گا. یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ میں نے جو اپنا حصہ ڈالا وہ مناسب تھا, صحیح تھا, کیا اس سے زیادہ مجھے کرنا چاہیے تھا, رائٹ. تو وہ بہت ضروری ہے, اور سبھی کو میرا خیال ہے اس میں مل جل کے کام تو کرنا پڑے گا اپنے اپنے دائروں میں. تو کوئی ایک اگر روزمرہ کا واقعہ یا اگر آپ کسی کو بتا سکتے کہ اس چیز سے شاید بہتر ہو جائے. مطلب اچھا جیسے مرد کو, پنجابی کی میں بات کروں تو مرد کو جب آپ نے کسی چیز کی ڈانٹ ڈپٹ تنبیہ کرنی ہے نا, تب بھی آپ اس کو کہتے ہیں بندے دا پتر بن.
I don't know, I'm just thinking now یہ بہت اچھی کہ ایڈوائس میں ہے. کیا نصیحت دوں کسی کو. میں اس کو پھر نصیحت میں بھی یہ بولوں گا تو بندے دا پتر بن, رائٹ. تو آئی ڈونٹ نو ریئلی, مطلب نصیحت آنیسٹلی وہی بات ہے کہ پھر وہ بھی زمانہ چلا گیا. بائی دا وے آئی ڈونٹ تھنک, مطلب مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کچھ باتیں جو پلے سے بندھی ہوئی ہیں, کوئی عقل و فہم کی یا کوئی آہا والی باتیں کی, ان کا بھی ایک پروسیس ہوتا تھا. وہ آپ کو بیٹھنا پڑتا تھا, سمجھنا پڑتا تھا. بالکل میں دقیانوسی بات نہیں کرنا چاہتا, بٹ بہت سی چیزیں آنیسٹلی ایک سلو پروسیس سے ہی آپ کے اندر, تو وہ اوور نائٹ کسی ایک اسٹیٹمنٹ سے, کسی ایک بات سے نہیں ہوگا. تو جو بھی ہم کر رہے ہیں, آئی ووڈ اونلی سے دیٹ انفارمیشن از دا فرسٹ اسٹاپ, اینڈ دیٹس ناٹ ویئر یو نیڈ ٹو اسٹاپ. اگر انفارمڈ ہیں آپ کسی چیز کے بارے میں, اٹس ہارڈلی اے پریولیج اور اے میرٹ اینی مور. You need to be knowledgeable about it. You need to have your own personal thought about it. آپ کو اس کو سمجھنا جو ہے نا, وہ صرف انفارم تو اس کی بنیادی سطح ہے. All it takes is a smartphone and Wi-Fi these days. So information is not enough, clearly. So لگی بندی انفارمیشن کے اوپر ریلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی اگر آپ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو, اور اوپر سے انفارمیشن کے ساتھ جو دوسرا بڑا المیہ وہی آ گیا کہ آپ نے کچھ سورسز کو ڈیفائن کر لیا کہ یہ سب ٹھیک ہیں, بس انہی نے جو بولنا ہے وہی ٹھیک ہوگا. تو نہیں, جو میں بول رہا ہوں یا جو آپ بول رہے ہیں, لوگوں کی اپنی عقل و فہم اس سے تھوڑی سی آگے ہونی چاہیے. یہاں سے تو بات شروع ہونی چاہیے. اچھا بھائی کوئی اچھی بات اگر سن لی یا کوئی بری بات سن لی تو شور, بٹ یہ کہ now we are at a point in I think human civilization جہاں ہم نے مطلب بہت کچھ دیکھ لیا. اس وقت کی تو جنریشنز نے بہت کچھ دیکھ لیا. They don't think about it now. I don't know when would they do it really, It's good advice کہ سوچیں. اینڈ انگریزی کا جس طرح محاورہ ہے, should not throw the baby out with the bath water. تو ہاں شاید تھوڑا خطرناک لگے کہ بندے کا پتر بن, کچھ وہی ایک آئیڈیاز انفورس ہو رہے ہیں, بٹ اس کا جو ایتھوس ہے کہ انسان بنو, انسان سمجھو اوروں کو بھی, اور انسانیت کو سر فہرست رکھو. دیٹ از ایز گڈ ایز اینی ایڈوائس. آئی ڈونٹ نو, وہی مجھے نہیں پتا اس کا مذکر مؤنث کیا ہے, بٹ جس طرح انسان کے لیے ہم بندہ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں اس میں. اینڈ اگین پھر تو وہی کہ پھر تو دائرہ وہی, جب آپ کا شعور بڑھنا شروع ہوگا تو پھر تو صرف بات مرد اور عورت تک بھی نہیں رکتی. آپ کو اس کے بیونڈ بھی سوچنا ہے, آپ کو اس کے بیونڈ بھی چیزوں کا عقل و فہم حاصل کرنا ہے. It's the most inclusive thing کہ ہم سب ایک ہی ہیں. Thank you so much for such a lovely conversation. Thank you, sir. Thank you, Shahzad. Thank you for making it so easy and comfortable. Thank you.